جو لوگ بھی محبت کا وظیفہ تلاش کر رہے ہیں وہ صحیح ویڈیو پر پہنچے ہیں۔ اگر وہ ماہ رجب کے مہینے میں یہ 3 تسبیح والا محبت کا عمل کر لیتے ہیں، یہ 3 تسبیح میں کون کون سے الفاظ شامل ہیں، اور یہ محبت کا ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے۔ پہلا اسم مبارک کون سا ہے؟ وہ ہے یا علیو، یعنی یا علیو۔ آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی ہے 13 رجب کو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا علیو، اے اونچے، عزت حرمت کی بلندی۔ اس کا مطلب ہے اے اونچے، اس میں عزت بھی ملتی ہے، حرمت بھی ملتی ہے، بلندی بھی ملتی ہے۔ کہتے ہیں جو بچہ یہ اسم مبارک پڑھتا ہے یا جو شخص بھی پڑھتا ہے اس کو طاقت اور جوانی بھی نصیب ہوتی ہے، وہ سفر بھی بخیریت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ محبت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا اسم مبارک ہے جس کے پڑھنے سے دوسروں کے دلوں میں اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ محبت آپ کسی کے دل میں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں یا علیو بھی ہے، یا لطیفو بھی ہے، یا ودودو بھی ہے۔ اب میں ان کی ترتیب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر تو آپ صرف 5-7 منٹ دے سکتے ہیں تو یہ عمل آپ نے صرف 5-7 منٹ کا ٹوٹل ہے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو آپ نے صرف ایک دن کے ہی عمل سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں اس عمل کے کرنے کے لیے تصویر ہونا ضروری نہیں ہے، اگر ہو تو یہ سب سے اچھا، اس کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تصور میں بھی دم کیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ 7واں مہینہ ہے۔ رجب کے لغوی معنی ویسے بھی تعظیم اور تکریم کے ہیں۔ مشہور روایات کے مطابق یہی ہے کہ اس کی 27ویں شب کو یعنی 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تشریف فرما کیا، یعنی سفر معراج پر حضور تشریف لے گئے، جس میں آسمانی سیر تھی، جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ کرنا تھا، اور سب سے بڑھ کر کہ دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں اور بخششیں فرماتا ہے، اس میں عبادتیں مقبول ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یعنی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ بھی اس ماہ رجب کے اس حرمت والے مہینے، یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، یعنی یہ حرمت والا ہے، یہ معظم مہینہ ہے، تو اس معظم مہینے میں جو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ کو پڑھتا ہے، ان کی 3 تسبیح پڑھنی ہے۔ 3 تسبیح سے مراد ہوتا ہے 300 مرتبہ۔ میں دیکھیں ایک ایک لفظ کر کے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو بار بار وظیفہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، صرف ایک بار کر لیا جائے تو محبت ہمیشہ کی قائم ہو جائے، ہمیشہ کی محبت اس بندے کو نصیب ہو جائے۔ اب جو بھی ہمیشہ کی محبت طلب کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو ضرور کرے گا۔ دیکھیں یہ محبت میاں بیوی کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، بھائی بہن کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، بیٹا اور باپ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، دیگر جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، اگر آپ ان تمام کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کسی ایک خاص شخص کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی جابر ظالم شخص آپ کو پریشان کرتا ہے، آپ چاہتے ہیں اس کا دل نرم ہو جائے، تو یہ عمل آپ ضرور ایک مرتبہ کر لیجئے گا۔ اس عمل کو آپ رات سونے سے پہلے کر کے سو جائیں، صبح اٹھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی وہ شخص آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگ گیا ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں اس عمل کو رات کو سونے سے پہلے ہی کریں، کیونکہ اس کے بعد سو جائیں، یہ 3 تسبیح والا عمل کر کے اس کے بعد سو جائیں، بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ اب میں ان الفاظ کے تذکرہ کر دیتا ہوں کہ یہ کتنے اسماء مبارکہ ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ان میں جو اسم مبارک ہے، اس کو نیت کرنی ہے، سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ آپ نے اس شخص کی نیت کرنی ہے جس کے آپ دل میں اپنی محبت پیدا کرنی ہے، جس کے دل سے اپنی نفرت کو مٹانا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ فلاں فلاں فلاں، یا میری بیوی ہے اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، یا فلاں میرا بھائی یا بہن یا میرا رشتہ دار، میرا عزیز، میرا اقارب، وہ مجھ سے ناراض ہے، میں چاہتا ہوں اس کی ناراضگی ختم ہو جائے، اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ یا کوئی آپ کا نافرمان کوئی شخص ہے، کوئی آپ کا عزیز نافرمانی کر رہا ہے، یا کوئی آپ کا بھائی بیٹا شوہر نافرمانی کر رہا ہے، تو آپ اس کی اطاعت اور فرما برداری چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تابعداری کرے اور صحیح راستے پر رہے، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیے گا۔ دیکھیں پہلے اس میں مبارک کا مطلب ہے بلند مرتبے والے، یا علیو
اے بلند مرتبے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا مطلب بلند مرتبہ اور بزرگ کے ہیں، کیونکہ حقیقت میں اسی ذات کی بلندی اور برتری ہے، اعلیٰ ترین ہے، وہ رتبے میں اتنا بلند ہے کہ دوسرا اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا، ہر چیز اس کے مقام اور مرتبے سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لحاظ سے علی ہے، وہ سب سے غالب اور طاقتور ہے، اس کے علاوہ ارتفاع اسی کو حاصل ہے، اور پھر جو اسے پکارتا ہے وہ اسے بلند اور برتر کر دیتا ہے، اپنی مخلوق میں اسے بے پناہ بڑائی اور بزرگی عطا کرتا ہے۔ جو اس میں مبارک بہت جلالی، کہتے ہیں کسی کی بیوی تابع دار نہ ہو، بات بات پر بے رخی کا مظاہرہ کرتی ہو، اس کو چاہیے اس میں مبارک کو پڑھے اور اس کی بیوی انشاءاللہ تعالی تابع دار ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد اس نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری بیوی کو میری تابع دار کر دے۔ اگر کسی عورت کا خامن تابع داری نہ کرتا ہو، اس کے صحیح حقوق ادا نہ کرتا ہو، تو وہ اس عمل کو کرے گی، انشاءاللہ تعالی اس کا شور اس کے صحیح حق ادا کرنے شروع کر دے گا۔ اسی طرح اس کے علاوہ اس کے اور بھی بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں، لیکن آج کیونکہ خاص میں محبت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو محبت کے لیے یہ سب سے بہترین لفظ مانا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ اس میں مبارک اس کو مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑا مشہور زمانہ لفظ ہے وہ، یعنی کہ ہر شخص کی زبان پر تقریباً ہوتا ہے، ہر عامل اس کو پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس میں پاک کے برکتیں حاصل کی ہیں، وہ یا لطیفو۔ اب پہلا اس میں مبارک ہے یا علیو، اس کے بعد ہے یا لطیفو۔ آپ نے نیت کرنی سب سے پہلے 11 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے 2 باتیں واضح کی ہیں، یا تو تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں یا تصور میں دم کر سکتے ہیں، اگر کچھ کھلانا پلانے کی ضرورت ہو تو وہ بھی کھلایا پلایا جا سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ شوہر اور بیوی نے تو اکٹھے رہنا ہوتا ہے، اگر وہ اس کو کھلا پلا لیں تو سب سے اچھا ہے۔ اگر کسی کا شوہر ناراض ہو کر چھوڑ گیا، چلا گیا ہے، واپس نہیں آ رہا، یا بیوی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو وہ اس صورت میں صاف ظاہر وہ دور ہوں گے، تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ صرف تصور میں دم کر لیں گے تو اتنا بھی کافی ہوگا، اور پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر مل جائے گی، بشرطے آپ اسی ماہ رجب کے بابرکت مہینے میں اس کو کریں۔ دیکھیں اس کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں ماہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں بھی ارشاد ہے بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے، اور جو شخص رجب المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس مہینے کے ایک ایک دن ایک ایک منٹ کی خبر دی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا رجب بہشت میں سے ایک چشمہ ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو شخص اس ماہ مبارکہ میں روزے سے رہتا ہے اسے اس پانی سے ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح ابو قلابہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ اگر کوشش کریں تو آپ دن میں یہ روزہ رکھیں، رات کو یہ عمل کریں تو اس کی تاثیر دگنی سے بھی چگنی ہو جائے گی۔ اس میں روزہ رکھنا بھی مشکل نہیں ہے، اب ویسے بھی سردی کا موسم ہے، چھوٹا سا دن ہوتا ہے، نہ پیاس کی فکر نہ دیگر معاملات کی فکر ہوتی ہے، تو آپ ضرور کوشش کریں اس ماہ مبارکہ میں روزہ بھی رکھ لیں۔ اور رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کیا تھا، انہوں نے خود رجب کے روزے رکھے اور اپنے ہمارائیوں سے کہا کہ وہ بھی روزہ رکھیں، پھر کشتی 6 ماہ تک چلتی رہی، یوم عاشوراء کو رکی اور جودی پہاڑ پر اتری۔ تو اس قدر یہ مہینہ عظمتوں اور فضیلتوں والا ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، اس کی جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ کم ہے۔ دیکھیں اس کی ماہ رجب کی 22 تاریخ کو وصال حضرت امیر معاویہ ہے، 22 رجب کو وصال حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ہے، 15 رجب کو جنگ یرموک ہے، اور اسی طرح اس مہینے کی 13 تاریخ کو ولادت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی بڑی عظمتیں اور بھی ہیں، اور بھی فضیلتیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، الغرض میں اس کی طرف جائے بغیر اب آپ کو اس کے بعد جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہوگی، یہ دیکھیں یہ ساری تسبیح آپ نے اکٹھی پڑھنی ہوگی، آپ نے الگ الگ نہیں پڑھنا۔ اب یا لطیفو کا مطلب ہوتا ہے اے بریک بین، اور بریک بین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں، میں وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ اب پہلا اسم مبارک آپ نے پڑھا، پھر یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ یا لطیفو۔ اب آپ نے ان دونوں کو ملایا، یا علیو یا لطیفو، آگے ہوگا یا ودودو، یہ 3 اسماء مبارکہ ہو گئے۔ اس کے بعد آخر میں ایک اسم مبارک اور بھی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ 4 اسماء مبارکہ ہوں گے، یہ 4 اسم مبارک ہیں جن کو آپ نے ملا کر اکٹھا پڑھنا ہے۔
اب میں امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، میں سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب یا لطیف اے نرمی کرنے والے یا بریک بین، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ اے بریک بین یعنی کہ بالکل بریک چیز جیسے ہوتی ہے، اور نرمی کرنے والے بالکل نرم دل۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں مکھن سے بال نکالنا، اتنا دل اللہ تعالیٰ نرم کر دیتا ہے نا اس شخص کا کہ آپ حیران ہوں گے۔ دیکھیں یا لطیف کا مطلب ہے نرمی کرنے والے، نرمی سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربانی بھی کرتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا کہ اس نے حکیموں کی حکمت سے نوازا ہے، علماء کو علم دیا ہے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت عطا فرمائی ہے، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی ہے، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل ہے اللہ تعالیٰ اسی قسم کی رحمت اس پر نازل فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی بریک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ اسی طرح پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے کہ جسم اور کون و مکان سے منزہ ہے، نہ اس کی حد ہے، نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل میں اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اسے پکارتا ہے وہ اپنی لطافت کے خزانے اس بندے پر عیاں کر دیتا ہے، راز کھول دیتا ہے، اور یہ اسم مبارک انتہائی جمالی ہے۔ اس لیے اس اسم مبارک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس شخص کا دل بھی اللہ تعالیٰ نرم کر دے گا جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں فکر و فاقہ بھی دور ہو جاتا ہے، رزق کی تنگیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ کو یا ودودو کو پتہ ہے نا، وہ اسم مبارک کا مطلب ہی اے محبت پیدا کرنے والے، اے محبت والے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اس بندے کی بے پناہ محبت پیدا کر دیتا ہے جو بھی بندہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھتا ہے۔ اس کے بعد والا اسم مبارک بڑا کمال کا ہے، جو چوتھا اسم مبارک ہے۔ یہ تین اسم مبارک ہو گئے، اب چوتھا اسم مبارک جو بتانے لگا ہوں اس کی فضیلت بھی کمال کی ہے، اس کی طاقت بھی کمال کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ان تمام سے بڑھ کر ہوگا، اس کی فضیلت ان تمام سے زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی طاقت ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کی بھی بڑے کمال کے فیوز و برکات ہیں، اور اس کے کئی بار دیکھے گئے ہیں اور لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے، لوگوں نے پڑھا ہے۔ لوگوں نے جب پڑھا تو ان کو جس قدر اس کا فائدہ ہوا ہے یقین جانے حیران کر دیتے ہیں۔ اگر اسی طرح کسی عورت کو اس کی ساس یا خامد نجائز تنگ کرتے ہیں نا، گھر میں اس کی عزت نہیں ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اکثر عورتیں اپنی بیٹی کو تو اپنی بیٹی سمجھتی ہیں لیکن اپنی نوح کو جو ہے وہ نکرانی بنا کے رکھتی ہیں اور اپنی بیٹی کو بڑا درجہ دے کے رکھتی ہیں۔ تو ایسے مسائل ہمارے گھروں میں موجود ہوتے ہیں جس وجہ سے آج معاشرے خراب ہو رہے ہیں، فتنہ فساد کی طرف جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑوں کی طرف جا رہے ہیں، امن اور سکون برباد ہو رہا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جب ہم کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے تو ہماری بیٹی کو بھی لوگ اپنی دیکھیں یار وہ تو کسی کی بیٹی ہے نا، کسی کی بہن بھی ہے۔ اسی طرح جو گھر میں آتی ہے اس کو آپ اپنی بیٹی کی درجہ دیں، اور جو اس کا دیور ہے وہ اس کو اپنی بہن کی طرح سمجھے، تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بڑی بھابی جو ہوتی ہے وہ تو ویسے بھی ماں کی سماعت ہوتی ہے، تو ہمارے گھروں میں یہ بڑے فتنے فساد ہوتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل کا حل اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بھی درست کریں، سوچ کا زاویہ بھی اس کے ساتھ درست کرتے جائیں، ساتھ یہ عمل بھی ایک مرتبہ کر کے ماہ رجب کے اس بابرکت مہینے میں آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ 100% آپ کو اس عمل سے فائدہ ہوگا اور اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے نا، کوئی بھی بیکار چیز نہیں پیدا فرمائی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اسماء مبارکہ ہیں نا، ہر ایک اسم مبارک کی ایک طاقت ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی شریر جانور بھی ہونا تو بندہ اس کی طرف بھی یہ الفاظ صرف ایک مرتبہ پڑھ کر اس کی طرف پھونک کر دے تو وہ بھی جو کاٹنے والا ہلکا کتا جس کو کہتے ہیں، جس کی زبان ہی نہیں بند ہوتی، اس کی طرف بھی کھول دے تو وہ بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان اسماء مبارکہ کے اندر طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لمحہ بلمحہ ان اسماء مبارکہ اس کے اللہ کی تعالیٰ کے ناموں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمیں اس کی مکمل برکتیں نصیب ہوں، اور جس شخص نے بھی اس عمل کو خلوص دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ کر لیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح آخر میں یہ اسماء مبارکہ پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ نے درود پاک پڑھنا، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر بہت ہی کچھ زیادہ سخت قسم کا انسان ہے تو اس کے لیے آپ نے صرف اور صرف اس عمل کو 3 دن کر لیں، ورنہ 1 دن بھی یہ پڑھنا کافی ہوگا۔ اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت ہو تو اس کو آپ چند دن جاری رکھ سکتے ہیں حسب ضرورت، جتنا آپ وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے نا اتنا میٹھا ہوگا۔
اگر تو آپ مزید اس کی تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر چند دن پڑھ لیں، لیکن پھر اگر اس سے زیادہ پڑھنا ہو تو کسی بزرگ سے، اپنے کسی جاننے والے، کسی ایسے آپ اپنے شیخ سے اس کی خصوصی اجازت لے لیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخری لفظ جو میں آپ کو بتانے لگا وہ ہے یا بدیع، یا بدیع، یعنی کہ اے بغیر ذریعے کے پیدا کرنے والے۔ اب کوئی ذریعہ تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا فرمائے گا کہ ایسی کامیابی عطا فرمائے گا، چاہے وہاں تک آپ کی رسائی ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نظام پیدا فرما کے دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے دل میں آپ کی محبت پیدا فرما دی ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ چار ہوئے، ان چاروں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس کی 3 تسبیحیں پڑھ کر دم کرنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں بتائیے گا۔